کا بھی پرچار ہو جائے گا، غیرت کا بھی پرچار ہو جائے گا۔ ایک ساتھ پڑھتے ہیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا، آپ بتائیں گے صرف اس بات کو غور کریں، کیا فرانس کے حالات آپ نے نہیں دیکھے؟ کیا ڈیوڈ کیمرون کے اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں پڑھے؟ کیا نالندہ یونیورسٹی آپ نے نہیں دیکھی؟ کیا بنگلور کے کالجز آپ نے نہیں دیکھے؟ کیا کانپور کے حالات کی شہروانیاں وہاں کی آپ نے نہیں دیکھی؟ اس کا مطلب دنیا ہمیں پردے پہلے کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں مضامین کیسے لکھے جا رہے ہیں، اخباروں میں کیسے کیسے مراسلات آ رہے ہیں، باقاعدہ طور سے ہیڈنگ لکھی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پہ ٹویٹر پہ لکھا جا رہا ہے۔ ارے سارے پلیٹ فارم یوز کر لیے گئے صرف اس لیے کہ مرغے کو بدنام کرو، مسلمان خواتین کو بدنام کرو، اور کہو کہ اسلام میں عورتوں کا حق ادا نہیں ہوا، انہیں مجبور رکھا گیا ہے، مظلوم رکھا گیا ہے، قید و بند میں رکھا گیا ہے، بیٹی ہے تو باپ کی کسٹڈی میں ہے، سوچا ہے تو شوہر کی نگہداشت میں ہے، ماں ہے تو بچوں کی دیکھ ریکھ میں ہے۔ اسلام کی عورتوں کو آزادی ملی، یہ غلام ہے، یہ قیدی ہے، یہ مقید ہے، یہ قدیس ہے۔ آج ساری دنیا یہ باتیں کر رہی ہے، خدا کی قسم انہی منکروں کے لیے اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ایک آیت بھیجی، اور اللہ نے آیت بھیج کے بتایا کائنات کی ساری عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، اور سارے کے سارے مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ کوئی اللہ نے آیتیں بھیج کر، قرآن میں آیت رکھ کر ساری دنیا کو جھنجھوڑ کے کہا کہ اسلام کا اعتراض کرنے والوں آگے قرآن پڑھو، اللہ نے اسلام میں جتنے اختیار مردوں کو دیا ہے اتنا ہی اختیار عورتوں کو دیا ہے۔ اور کیا جو معیار عورت کا ہے وہی معیار مرد کا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ کے سامنے آئے تھے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ارشاد ہو رہا ہے ساری کی ساری عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، سارے کے سارے مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ اس کا مطلب اسلام کی آپ آئیڈیالوجی دیکھیں، گویا اللہ نے مردوں کو عورت کا لباس، عورتوں کو مرد کا لباس، انہیں ان کا لباس، انہیں ان کا لباس بنا کے چیلنج کر دیا ہے کہ آؤ دیکھو مماثلت دیکھنا ہے، آؤ دیکھو متواصلت دیکھنا ہے، آؤ دیکھو دونوں کے اندر یکسانیت دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے بتایا اعتراض ہے، دو بدلے ہیں، یہ اس کے لیے لباس، یہ اس کے لیے لباس۔ کوئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنا کر کائنات کو ایک نفیس کا اشارہ یہ بھی دیا کہ نہ بغیر مرد کے عورت کی تکمیل ہو سکتی ہے، نہ بغیر عورت کے مرد مکمل ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں کیا نفیس کا اشارہ ہے، کوئی اللہ نے ان کو ان کا لباس، ان کو ان کا لباس۔ عزیز آپ نے کہ میں ایک منزل پہ آؤں گا، لیکن ذرا سا دو چار جملے آپ میرے ساتھ سن جائیے۔ تو اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، مگر اب سنیے کفے افسوس بننے کا مسئلہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں، ہم شیعوں کے گھروں میں، ہم سیدوں کے گھروں میں ایک چیز آج زیر نگاہ آتی ہے، پوچھے آپ کیا؟ میں کہتی ہوں ممبر سے بھائی صاحب دیکھیں دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا، مگر ایک جملہ سنیے، ضروری تو نہیں جو لباس ہم نے پہنا ہے، جو وسط ہم نے دھارن کیا ہے، جو لباس ہم نے آمیزہ کیا ہے، ضروری تو نہیں ہے ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہے، کبھی پراگندہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ لہذا یہ تو صاحب لباس کو فکر کرنا چاہیے کہ آیا اس کا لباس پاک ہے، صاف ہے کہ پراگندہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں الحمدللہ ہم ابھی مجلس میں آئے تو ہم نے دیکھا الحمدللہ جتنے فرش اعظم پہ ہیں، جس کمیونٹی سے بھی آئے ہیں، سب کے لباس پاک ہے، صاف ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے۔ ابھی نماز میں چلے جائیے، جماعت میں کھڑے ہو جائیے، سب کے لباس پاک ہے، صاف ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اس مقدس بات
دیکھا، ایک دیوانہ دیکھا، ایک عجیب قسم کا بندہ دیکھا کہ جس کے جسم میں لباس تو ہے مگر پراگندہ ہے، دھول مٹی میں رکھا ہے، کیچڑ میں سڑا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا اسے لباس پہننے کی تمیز نہیں؟ کہا صاحب اس کے اوپر کچھ رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کا لباس ایسے ہی رہے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کی عقل ہے ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ آج سماج میں رشتوں کے معاملے میں انہی کا لباس حرام تر ہوتا ہے کہ جن کے یہاں عقل ظاہر ہو جائے۔ بولتے ہیں اب وہ ظاہر ہو جائے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان پاگل ہو جائے۔ نہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں باریک سی بات ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں رشتے کیوں خراب ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں معاملات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں برتن ہوتا ہے آواز آتی ہے، یہ فیکٹ ہے، آواز آتی ہے۔ مگر ایک جملہ سن لیجیے، کل تک یہ ہوتا تھا ہمارے یہاں کہ جب گھر میں اندر سے کوئی بات انبن کی صورت اختیار کرتی تھی تو ہمارے محلے کے بزرگ، خاندان کے بزرگ باہر والے کمرے میں بیٹھ کے اس مسئلے کو وہی ہمیشہ کے لیے درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ اور طرف پیچیدہ تھا، کسی عالم کو بلا دیتے تھے، مسئلہ وہی ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ تو سر پٹکنے کی بات ہے، ڈوب کے مر جانے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول ہیں، شیعہ حیدر کرار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، سید ہیں، سادات ہیں۔ کیا یہ مقام رونے کا نہیں ہے کہ آج ہماری فیملی کا مسئلہ عدالت میں پہنچا ہے، کوتوالی میں پہنچا ہے، چوکیوں میں پہنچا ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ کچھ ایجنٹ بھی لگ گئے ہیں، وہ کیسز بتائیں گے، قانون بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے، وکیل بتائیں گے۔ اس کا مطلب اس گتھی کو سلجھانے والے نہیں ملیں گے، الجھانے والے لوگ ملیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، سماج میں ہو رہا ہے، سنی شیعہ سب کے یہاں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم نے دوری بنا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے برتن آواز کرتا ہے، بزرگ پہلے حل کر دیتے تھے، آج بزرگ حل نہیں کر پا رہے ہیں کہ مسئلہ چلا جا رہا ہے کوتوالی میں، چوکی میں، عدالت میں، وہاں نقاب پوش عورتیں کھڑی ہیں، مضحکہ بنایا جا رہا ہے، سوال پہ سوال ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اور آپ دیکھیں عزت کا کیسے تقاضا اٹھ رہا ہے، مگر کسی کی کانوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ مگر سنیے جملہ میں آپ کی خدمت کا عرض کر رہا ہوں، آپ پہلے یہ سوچیں کہ آخر پہلے تو اتنے رشتے خراب نہیں ہوتے تھے، اب آئے تو یہ رشتے خراب ہو کیوں رہے ہیں؟ بدعنوانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بدتمیزیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بے حیائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہ اس قدر لڑائی جھگڑے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ میں ممبر کے فراز سے عرض کروں، دیکھیں